وہ بھاگتی ہوئی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی اور اچانک ہی اس کا کسی سے ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمیں بوس ہوتی، کسی نے اسے تھام لیا تھا۔ پاس کھڑی لڑکی کا منہ کھل گیا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ غصے سے کہتا اسے کھڑا کر چکا تھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ یوں بھی راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو گزرنے کا راستہ ہے۔ وہ بھی دو بدو بولی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر لگے سن گلاسز اتارے۔ آخر تم کس خوش فہمی کا شکار ہو جو اس طریقے سے میرے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں، کائنڈلی میرا راستہ چھوڑیے، مجھے جانا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایان کو حیرت ہوئی تھی۔ لڑکیاں اس کے سامنے کبھی بولتی نہیں تھیں۔ ایان کو دیکھ کر وہ خاموش ہو جایا کرتی تھیں۔ آخر وہ تھا ہی اتنا دلکش کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن وہ لڑکی نہ صرف اس کے سامنے بول رہی تھی بلکہ اسے غصے سے دیکھ بھی رہی تھی۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، تم جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، انہیں نہ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی ایسی بڑی جگہوں پر آنے کا سلیقہ۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ آخر کیسے وہ برداشت کرتا کہ اس کے سامنے کوئی بول رہا ہے، وہ بھی ایک لڑکی؟ اسے اپنی شکل و صورت اور پیسے پر بڑا غرور تھا۔ آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو یہی خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم جیسے چھوٹے طبقے کے لوگ ایسی جگہوں پر نہیں آ سکتے۔ وہ غصے سے اس کے انداز میں بول رہی تھی۔ اپنا بیگ سنبھال کر وہ بنا اس کی سنے اسے وہیں چھوڑ کر نکل گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے بس اسے گھور ہی رہا تھا۔ جس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر اسے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اچانک ہی وہ پھر سے پلٹا تو ایک اور لڑکی اس سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمیں بوس ہوتا، ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ لڑکی فوراً کھڑی ہوئی اور کسی امیر گھرانے کی معلوم ہو رہی تھی۔ بالوں کو کمر پر آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ جینز اور شرٹ میں میک اپ کیے وہ تو تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اس لڑکی نے کہا تو ایان نے پلٹ کر جاتی اس لڑکی کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے سامنے بول کر گئی تھی۔ ایان نے کوئی جواب نہ دیا اور ایمن کی پیشانی پر بوسہ دیتا سن گلاسز لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ ایمن نے ایک گہرا سانس لیا اور یونیورسٹی کے اندر چلی گئی۔ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے ہی پڑی۔ ہائی مائی سیلف رانیہ۔ رانیہ نے ایمن کے سامنے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ ایمن مسکراتی، ایمن فریدہ شاہ۔ ایمن اس کا ہاتھ تھام کر بولی، اوہ مائی گاڈ، تم اس شہر کے مشہور بزنس مین فرید شاہ کی بیٹی ہو؟ اور یعنی وہ ایان فرید شاہ تھے جن سے میں ابھی ٹکرائی؟ وہ لڑکی تو خوشی سے چہک اٹھی۔ جی، آپ نے صحیح پہچانا، ایمن نے مسکرا کر کہا اور آگے چلنے لگی۔ وہ لڑکی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میرا تو سپنا تھا فرید شاہ کو دیکھنا۔ اس ہفتے کی پارٹی میں ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا ہے۔ اوہ، پھر تو اچھی بات ہے، ہماری وہاں بھی ملاقات ہو جائے گی، ایمن نے مسکرا کر کہا۔ اچانک اس کی نظر ایڈمن آفس کے باہر کھڑی اس لڑکی پر پڑی جو تھوڑی دیر پہلے ایان سے ٹکرائی تھی۔ میں آپ سے پھر ملوں گی، ابھی فی الحال مجھے کچھ کام ہے، ایمن نے کہا تو اس لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی اور وہ اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ایمن اس لڑکی کی طرف بڑھی۔ ہائے، ایمن نے مسکرا کر کہا تو اس لڑکی نے چونک کر ایمن کو دیکھا اور مسکرائی۔ ہیلو۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی اور واپس ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو دیکھنے لگی۔ ایوری تھنگ از اوکے، میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ ایمن نے خوش اسلوبی کا مظاہرہ کیا۔ یس، ایوری تھنگ از اوکے، بس میں یہاں نیو ہوں، فرسٹ ڈے ہے، کلاس کا معلوم نہیں۔ اس لڑکی نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، کیا آپ مجھے یہ کارڈ دکھا سکتی ہیں؟ کیا پتہ ہمارا ڈپارٹمنٹ سیم ہو۔ ایمن نے مسکرا کر کہا تو اس لڑکی نے ہاتھ میں پکڑا پیپر ایمن کی طرف بڑھایا تھا۔ ہادیہ اشفاق نام ہے آپ کا، ایمن نے مسکرا کر کہا۔ ہادیہ نے نوٹ کیا تھا۔ وہ لڑکی بات بات پر مسکرایا کرتی تھی۔ جی، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ کتنا اچھا اتفاق ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ سیم ہی ہے اور میرا بھی آج فرسٹ ڈے ہے یہاں پر، آئیں کلاس میں چلتے ہیں۔ ایمن نے وہ کارڈ واپس ہادیہ کی طرف بڑھا کر کہا۔ ہادیہ نے کارڈ پکڑ کر اپنی کتاب میں رکھا اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہادیہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جس لڑکے سے وہ لڑ کر آئی تھی یہ لڑکی اس کی بہن ہے، ایمن فرید شاہ۔ ایمن کی عادت تھی وہ ہمیشہ اپنے باپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا کر بتایا کرتی تھی۔ اوہ نائس ٹو میٹ یو، وہ کہہ کر آس پاس دیکھنے لگی۔ ہادیہ کو حیرت ہوئی تھی، کیا وہ شہر کے نمبر 1 بزنس مین کو نہیں جانتی تھی؟ میں معذرت چاہتی ہوں، میرے بھائی اس نیچر کے نہیں ہیں، تھوڑا مغرور، انہوں نے جو آپ سے کہا اس کو آپ دل پر مت لے لیجیے گا۔ ایمن نے بات شروع کی۔ آپ کے بھائی؟ کون آپ کے بھائی؟ اور میں تو آپ کو بھائی سے ملی بھی نہیں، ہادیہ نے نہ سمجھی سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ جس سے بحث کر رہی تھیں وہ میرا بھائی ہی تھا،
हादिया ने चौंक कर ऐमन को देखा और फिर अपने लब काटने लगी। मुझे नहीं मालूम था, बस सुबह थोड़ा गुस्से में थी, इसी वजह से मैं उनसे बदतमीज़ी कर गई। लेकिन आप भी देखें, आपके भाई की बात भी ठीक नहीं थी। वो फ़ौरन ही बोली थी। जी मैं जानती हूँ, मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा भाई थोड़ा सा मगरूर टाइप का है, कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं। अकलाता होने की वजह से, बाबा का लाडला होने की वजह से थोड़े मगरूर हो गए हैं, और कुछ शहर की लड़कियों ने उन्हें मगरूर कर दिया है। जो भी लड़की देखो उनके पीछे भागने लगती है। बस यही वजह है कि वो ज़रा मगरूर से हो गए हैं। ऐमन उसे सोचते हुए मुस्कुराकर बोली, अच्छा, ऐसा ख़ास तो कुछ नहीं था उनमें, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। हादिया कुछ सोचते हुए बोली। ऐमन हंसने लगी। हादिया को एहसास हुआ कि वो गलत वक्त पर गलत बात कर गई। माफ़ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। वो फ़ौरन बोली, नहीं नहीं, तुम पहली लड़की हो और सबसे अलग, और मुझे अच्छा लगा कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। ऐमन ने हंसते हुए कहा और दोनों क्लास की तरफ बढ़ गईं। आज का पूरा दिन उनका इंट्रोडक्शन में ही निकल गया। इस एक दिन में ही ऐमन और हादिया की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। फिर मुलाकात हो गई। हादिया यूनिवर्सिटी के गेट पर ऐमन के साथ आती बोली थी, इंशाअल्लाह कल। ऐमन कहती हादिया के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर आई तो सामने ही उसका भाई खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। आयान ने अपने हाथ फैलाए तो ऐमन उसके सीने से लगी थी। कैसा रहा आज का दिन? आयान ने पूछा। बहुत अच्छा, आपको मालूम है मेरी तो दोस्त भी बनी है। ऐमन ने मुस्कुराकर पीछे देखा। हादिया न जाने आसपास किसको ढूंढ रही थी। हादिया ने बैग से अपना मोबाइल निकाला और कान को लगाया। कहाँ हैं आप? हादिया ने थकान से चूर लहजे में पूछा। अच्छा ठीक है, आप नहीं आइएगा, मैं खुद घर आ जाऊंगी। हादिया ने कहकर मोबाइल वापस बैग में डाला और फिर आसपास देखते एक सर्द आह भरकर दूसरी तरफ बढ़ी थी कि ऐमन ने उसे पुकारा, हादिया। ऐमन की नज़रों का मरकज़ किसी लड़की पर देख आयान ने उस लड़की को देखा। आयान की पेशानी पर बल नुमाया हुए। ये सुबह वाली वही लड़की थी जिसने उससे बदतमीज़ी की थी। तुम इसे क्यों बुला रही हो? आयान ने गुस्से से पूछा। यही तो है जो मेरी आज दोस्त बनी है, ऐमन ने चहक कर बताया। ऐसे किसी को अपने दोस्त नहीं बना लिया करते, और ख़ास तौर पर इन लोगों को जिनकी ज़बान बहुत लंबी हो। आयान ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। भाई, उसकी ज़बान लंबी नहीं है, बस आपको इस बात का गुस्सा है कि उसने दूसरी लड़कियों की तरह आपके सामने सर नहीं झुकाया और आपके हुस्न की तारीफ़ नहीं की। ऐमन ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। तुम बैठो गाड़ी में। आयान ने गुस्से से कहा। हादिया ऐमन के पास आई। इनसे मिलो, ये है मेरे भाई। ऐमन ने आयान की बात को नज़रअंदाज करते हुए आयान का हाथ थाम कर हादिया की तरफ रुख किया था। हादिया ने गौर से आयान का चेहरा देखा। गोरी रंगत, नीली झील सी आंखें, नफासत से सेट किए बाल, ब्रांडेड कपड़ों और जूतों, और हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने, हाथ में सनग्लासेस पकड़े खड़ा हुआ बेजारी से इधर उधर देख रहा था। हादिया ने कहकर नज़रों का रुख बदल लिया। आयान ने हैरत अंगेज तौर पर उस लड़की को देखा था। उसे अपने सुख के रवैये पर कोई पछतावा नहीं था। चलो ऐमन, हमें देर हो रही है, आयान ने कहा। जी भाई चलें। तुम्हें लेने के लिए कोई नहीं आया? ऐमन ने पहले आयान पर हादिया से पूछा। कज़न ने आना था लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अब मैं खुद ही जाऊंगी। हादिया कहकर अपना बैग कांधे पर सेट करती आगे बढ़ी थी कि ऐमन ने उसे रोका। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। अब की बार चौंकने की बारी हादिया और आयान की थी। दोनों ने चौंक कर एक साथ ऐमन को देखा। इन दोनों को यूं हैरत से खुद को देखने पर ऐमन ने आईब्रोज उचकाई। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। हादिया ने साफ इनकार किया। मेरे पास भी वक्त नहीं है कि मैं लोगों को ड्रॉप करता फिरूं। आयान ने कोफ्त से कहा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आप जैसों की गाड़ी में बैठने का। ऐसी गाड़ी में बैठना तो दूर की बात, मैं तो इसको देखना भी मुनासिब न समझूं। हादिया ने गुस्से से कहा। अरे अरे, क्या हो गया? क्यों लड़ना शुरू कर रहे हैं आप लोग फिर से? भाई, आप बात को समझे ना। हादिया अकेली कैसे जाएगी? इसके भाई भी लेने नहीं आए, और बाबा ने हमेशा हमें यही तो सिखाया है कि लोगों की मदद करें, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐमन ने आयान का हाथ थामते हुए कहा। इट्स ओके, मैं खुद ही नहीं जाना चाहती इस गाड़ी में। हादिया कहकर आगे बढ़ी थी कि आयान ने हादिया का हाथ पकड़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर धकेल दिया। इतने नखरे दिखा रही हो, तुम्हें तो अपनी किस्मत पर रश्क होना चाहिए कि तुम इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ रही हो। खबरदार, अगर तुम इस गाड़ी से बाहर निकली तो बता दो ऐमन इसे कि मैं हमेशा अपने साथ गन रखता हूँ। वो गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबा कर कहता ड्राइविंग सीट संभाल चुका था, जबकि गन के नाम पर हादिया की ज़बान ही तालू से चिपक गई थी। ऐमन फ्रंट सीट पर बैठी एक बैक मिरर से हादिया का चेहरा देखा।
हादिया का चेहरा लट्ठी की मानंद सफ़ेद हो रहा था। फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे भाई, तुम तो मेरी दोस्त हो। एमन रुख हादिया की तरफ करती बोली। हादिया ने बमुश्किल अस्बात में सर हिलाया और गाड़ी से बाहर देखने लगी। अयान ने एक बार फिर शीशे में उसका चेहरा देखा, जो कि बस बार बार घड़ी में और गाड़ी से बाहर देख रही थी। अयान उसकी हालत से लुत्फानंदोज़ होता गाड़ी की स्पीड मज़ीद धीमी कर गया। एमन प्लीज़ आप अपने भाई को बोलें जल्दी करें, मुझे लेट हो रहा है, वो कोफ्त से बोली थी। एमन अपनी दोस्त को बोल दो, मैं इसका कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं जिस तरह गाड़ी चलाता हूँ उसी स्पीड से ही लेकर जाऊँगा, और इसको इतनी जल्दी है तो यहाँ उतर जाए। वो गुस्से से कहता वापस सामने की तरफ देखने लगा। भाई नहीं करें ना तंग, हमें भी लेट हो रहा है, आप जल्दी करें। एमन अयान के चेहरे की मुस्कुराहट देख चुकी थी, इसीलिए उसे टोकती हुई बोली। अयान ने बदमज़ा होकर अपनी बहन को देखा और फिर अस्बात में सर हिलाकर खामोशी से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। हादिया जो रास्ता बता रही थी, अयान उसी रास्ते पर उसे लेकर जा रहा था। घर के थोड़े फासले पर ही अयान ने हादिया को उतार दिया था। शुक्रिया, हादिया ने एमन से कहा, पर आसपास देखती आगे बढ़ गई थी कि किसी से टकराव हुआ। उस इंसान ने गुस्से से पहले हादिया को और फिर उस गाड़ी की तरफ देखा। एमन और गाड़ी में बैठा अयान हैरत से बस उस आदमी को देख रहा था, जो कहर आलूद नज़रों से उन लोगों को ही देख रहा था। वो मैं, हादिया ने बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उस लड़के ने हादिया के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। एमन और अयान चौंक गए थे। आसपास से गुजरते लोगों ने भी उसे देखा था। वो लड़का हादिया का हाथ दबोच कर घर की तरफ बढ़ा। आई थिंक कि हमने इसके लिए परेशानी खड़ी कर दी है भाई, हमें चलना चाहिए, बताना चाहिए इन्हें, एमन ने कहा तो अयान कुछ सोचता गाड़ी से नीचे उतरा। एमन को अपने साथ लिए उस घर की तरफ गया जिस तरफ अभी भी हादिया गई थी। उस लड़के ने जाकर हादिया को सामने लाउंज में ही फेंका था। पूछो इससे किसके साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही है, ये तो पढ़ने गई थी ना। वो लड़का गुस्से से धाड़ा था। आय हाय, क्या कर दिया इस मनहूस ने जो इस तरीके से गुस्से से धाड़ रहे हो। हादिया की चाची कमरे से बाहर निकलती हुई बोली थी। फाखर ने गुस्से से अपनी माँ को देखा। एमन और अयान घर में दाखिल हुए और हैरत से हादिया को देखा, जो ज़मीन पर बैठी रो रही थी। न जाने किस यार के साथ आज ये घर आई है। मैंने मना किया था कि बस बहुत पढ़ लिया, अब इसके हाथ पीले करवाओ, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो शौक चढ़ा था इसको और भी पढ़ाने का। वो किसी बिफरे शेर की मानंद उस पर झपटा और उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, समत की तबीयत ठीक नहीं थी तो दोस्त छोड़ने। अभी वो रो ही रही थी कि फाखिर ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। चुप मनहूस, मेरे सामने मत बोल, मैं तेरा चाचा नहीं जो तेरी बातों में आ जाऊंगा। अब्बू आए तो उसकी शादी की बात करो। फाखिर ने गुस्से से कहा तो एमन हिम्मत करती बोली, सही कह रही है, वो हमने सिर्फ इसे ड्रॉप किया है यहाँ पर। एमन की आवाज़ गूंजी तो फाखिर के साथ साथ हादिया की चाची ने भी हैरत से घर में दाखिल होने वाले उन दोनों नफूस को देखा। कौन नहीं जानता था इन दो चेहरों को। उसकी चाची तो चहक उठी। अरे आप दोनों यहाँ आए, अंदर आए ना। वो फ़ौरन बोली थी, नहीं, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, शायद आपके बेटे को कोई गलत फहमी हो गई है। ये मेरी बहन की दोस्त है जो सिर्फ आज ही मिली है, इसे हम सिर्फ इसको ड्रॉप करने के लिए आए थे। अयान ने एमन को खामोश रहने का इशारा करके कहा, तू चुप रह, अच्छे से जानता हूँ तुझ जैसे लड़कों को और इस मनहूस को भी। आखिर एक दफ़ा फिर हादिया की तरफ बढ़ा और उसे बालों से खींच कर खड़ा किया। एमन चीख कर पीछे हुई और अयान के पीछे छुप गई। ये कौन सा तरीका है, छोड़े इसे। अयान आपे से बाहर होता धाड़ा। अभी कह रहा था कि हादिया तेरी बहन की दोस्त है और अब तू तड़प ऐसे रहा है जैसे इसका सदियों पुराना यार है तू। फाखिर हर हद पार करता बोला था, क्या आप लोगों को ये भी नहीं पता कि औरत ज़ात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अयान गुस्से से बोला, अगर इतना ही हो रहा है तू इस मनहूस को ले जा अपने घर, हमारे टुकड़ों पर पलती है और हमारे ही घर में अपने यार के साथ आती है। फाखिर ने हादिया को अयान की तरफ धक्का दिया। अयान ने बर वक्त हादिया को थाम लिया, वरना कोई गर्ज न था कि वो फिर ज़मीन पर गिर जाती। नहीं नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हादिया अयान से दूर होती बोली, निकल जा इस घर से। फाखिर गुस्से से बोला, आप ऐसा नहीं करें, चाचा को आने दें। वो अभी बोल ही रही थी कि फाखिर एक दफ़ा फिर हाथ उठा और उसके मुंह पर छाप छोड़ गया। तो जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मेरे बाप को तो अपनी मासूम शक्ल दिखाकर फंसा सकती है, लेकिन मुझे नहीं। निकल जा अपने इसी यार के साथ। फाखिर गोया बात ख़त्म कर चुका था। अयान तो बस हैरत से उस लड़के को देख रहा था जो बात को न जाने कहाँ से कहाँ ले गया था। अगर उसे मालूम होता कि ड्रॉप करने पर इतना इशू बनेगा तो वो कभी एमन की बात ना मानता। चाची आप तो कुछ बोलें, भाई को चाचा को आने दें।
وہ مجھے سمجھیں گے۔ ہادیہ فوراً اپنی چاچی کی طرف بڑھی۔ ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، بیٹا اپنے پاپا کو۔ ماما آپ کچھ نہیں جانتی، آج اس لڑکے کے ساتھ آئی ہے، کل کو یہ اس لڑکے کے ساتھ کہیں جائے گی، اس میں ہماری بدنامی ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ہم نے اسے سہارا دیا تھا، سمجھا تھا کہ یہ ہماری احسان مانے گی اور ہماری عزت کا خیال رکھے گی، لیکن یہ اپنی ماں کی طرح نکلی۔ ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی اور بیٹی بھی یہی منصوبے بناتی پھر رہی ہے۔ فاخر تو ہر حد پار کرتا بولا تھا۔ ہادیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ دیکھیں آپ مجھے جو مرضی بولنے، لیکن میری ماں پر کچھ نہ کہیں۔ ہادیہ فوراً بولی تھی، دیکھا دی نا اس نے اپنی اوقات۔ اماں اس کو نکال باہر پھینکیں، ابا کو میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ غصے سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ چلو ایمن، ایان کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ ایمن جو کب سے کھڑی ہادیہ کو دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی کی آواز پر ہوش میں آئی۔ ایان ایمن کو اپنے ساتھ لیے گھر کے باہر چلا گیا، جبکہ ہادیہ وہیں بیٹھی رونے لگی۔ میں تو تجھے کب سے اس گھر سے باہر نکالنے کا سوچ رہی تھی، لیکن مجھے حیرت ہوئی ہے کہ تو نے شہر کے سب سے بڑے آدمی کے گھر پر ہی ہاتھ ڈال لیا۔ وہ داد دینی پڑے گی تیری۔ ویسے بھی اب تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تیرے چاچا کو خود ہی فاخر سنبھال لے گا۔ اب ان کے آنے سے پہلے اس گھر سے نکل جا۔ اس کی چاچی بولتی واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایمن خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنا سامان باندھتی وہ اس گھر سے نکلی تھی۔ نہ اسے اپنا ٹھکانہ معلوم تھا اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس نے اب کہاں جانا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ ایمن کے ساتھ آنے کی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی تو وہ ہرگز بھی ایمن کے ساتھ نہ آتی۔ ایمن تم رونا تو بند کرو، ایان نے غصے سے کہا۔ ایمن خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی ہمیں اس کو ایسے چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک دن کی ملی ہوئی لڑکی سے تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ ایان اس کی بات کاٹتا فوراً سے بولا تھا۔ ایمن نے پھر کچھ نہ کہا اور خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی رونے لگی۔ ایان نے کچھ نہ کہا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی۔ ایمن نے اس دن کے بعد سے ہادیہ کو یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا۔ پتہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ اس نے اسکالرشپ پر یہاں ایڈمیشن لیا تھا اور رہتی اپنی چچا کے گھر پر تھی۔ بچپن میں ہی اس کے ماں بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ کہاں ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایمن نے آج پورے ایک ہفتے بعد ہادیہ کو دیکھا تھا۔ وہ تھکی ہاری یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ ہادیہ، ایمن نے پکارا تو ہادیہ نے چونک کر ایمن کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ایمن کی طرف بڑھی۔ کیسی ہو تم اور کہاں تھی؟ ایمن نے فکر مندی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں، گھر اور جاب ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا، اسی وجہ سے نہیں آ پائی، لیکن اب تو مجھے جاب مل گئی ہے اور رہنے کے لیے فلیٹ بھی۔ ہادیہ نے مسکرا کر کہا۔ واہ، کہاں رہ رہی ہو تم؟ ایمن نے اسے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہوئے پوچھا۔ یہیں پاس میں جو بلڈنگ ہے نا، کنگ کمپنی کی، وہیں، ہادیہ نے کہا تو ایمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کنگ کمپنی میں جاب ملی ہے؟ ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ جی، ہادیہ نے کہا۔ اوہ، تو مطلب کہ تم ہماری کمپنی میں کام کر رہی ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بابا مجھے کتنے دنوں سے بول رہے تھے کہ میں کمپنی کے معاملات کو سمجھوں، اب تو ضرور آیا کروں گی، ایمن نے چہہ کر کہا تھا۔ ہادیہ کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ تمہاری کمپنی ہے؟ ہاں ہماری ہے۔ اچھا، ہادیہ نے کھوئے انداز میں کہا اور کل کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کوئی ہوا کسی تیزی سے اس کے پاس سے گزرتا کیبن میں بند ہوا تھا۔ میڈم آپ جائیں انٹرویو کے لیے، ایک لڑکی نے آ کر کہا تو وہ اپنا بیگ لیتی اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی پل کمپنی کے سی ای او کا سیکرٹری آیا۔ آپ کو جاب مل گئی ہے، آپ کل سے یہاں آ سکتی ہیں، اور یہ لیں آپ کے ڈاکیومنٹس اور یہ فلیٹ کی چابی، ڈرائیور آپ کو فلیٹ پر پہنچا دے گا۔ تو سیکرٹری نے کہا تو ہادیہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا اور اس لڑکی نے حیرت سے سیکرٹری کو۔ ابھی ان کا انٹرویو؟ اس لڑکی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی یہ سیکرٹری پھر بولا۔ سر نے کہا ان کو نوکری مل گئی ہے، ان کو جانے دیں، کل شام سے آپ یونیورسٹی کے بعد یہاں کام پر آئیے گا۔ ہادیہ کو حیرت ہوئی تھی کہ کمپنی کا سی ای او یہ بھی جانتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ ہادیہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اسے تو جاب اور رہنے کی جگہ چاہیے تھی۔ وہ اتنے دنوں سے اپنی دوست کے گھر رہ رہی تھی۔ اس کی ماں روز اسے تانے دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ صبح ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے نکل جاتی تھی اور رات دیر تک گھر سے باہر اپنے لیے جاب ڈھونڈتی رہتی۔ آخرکار آج اسے جاب اور رہنے کی جگہ بھی مل گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے ڈاکیومنٹس اور چابی لیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہادیہ کے جاتے ایان نے گلاس وال سے باہر دیکھا۔ ہادیہ کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی جو تھوڑی دیر پہلے تو اس کے چہرے پر تھی ہی نہیں۔ بے خودی میں ایان بھی مسکرایا، اپنی چیئر پر جا کر بیٹھا اور فائلز دیکھنے لگا۔ کہاں کھو گئی ہاں؟ ایمن کے پکارنے پر ہادیہ ہوش میں آئی تھی۔ نہیں، کہیں نہیں، مطلب کہ آج رات کو جو پارٹی ہے وہاں پر تم بھی ہوگی؟
ہادیہ نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں، تم وہاں بھی تو انوائٹڈ ہو، بہت مزہ آئے گا، ایمن نے خوشی سے کہا تھا۔ یہ اس کی دوسری ملاقات تھی، لیکن ہادیہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت قریبی ہیں۔ دونوں نے ساتھ کلاس اٹینڈ کی۔ پورا دن ہادیہ کا مصروف گزرا۔ رات جب فلیٹ پر پہنچی تو اس کا وہاں کوئی انتظار کر رہا تھا۔ آپ کنگ کمپنی کے ورکر ہیں نا؟ اس لڑکے نے پوچھا تو ہادیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کنگ کمپنی کے سی ای او نے ورکرز کے لیے سامان بھیجا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ آپ کمپنی میں نیو ہیں، آپ کو ان کے ڈریسنگ کے طور پر طریقے نہیں معلوم، اسی وجہ سے یہ سامان آپ کو دیا جائے۔ آج کی پارٹی میں جائیں تو یہی پہن کر جائیے گا، اس لڑکے نے کہہ کر فوراً سامان ہادیہ کو دیا۔ اس سے پہلے کہ ہادیہ کچھ کہتی یا انکار کرتی، وہ فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہادیہ حیرت سے اس باکس کو دیکھتی فلیٹ میں داخل ہوئی اور ڈریس نکال کر دیکھا۔ وائٹ کلر کا وہی خوبصورت گاؤن تھا۔ ہادیہ نے پہلے اتنا قیمتی ڈریس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈریس لیے تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ گاؤن اس کو بالکل فٹ تھا۔ اس کا حسین سراپس گاؤن میں بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور بالوں کو کرل کرتی، ہاتھ میں وائٹ کلر کا پرس اور وائٹ ہی ہیلز پہنتی ایک دفعہ پھر خود کا جائزہ لے رہی تھی کہ بیل بجی۔ ہادیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایمن کو دیکھ کر چہک اٹھی۔ واو، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ ہادیہ نے دل سے اس کی تعریف کی۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے ایان فلیٹ میں داخل ہوا اور فلیٹ کا جائزہ لیتے لیتے نظر جیسے ہادیہ پر گئی تو وہ کچھ پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ ہلکا سا میک اپ کیے اس کے دیے ڈریس میں وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ آفس کے ہر ورکر کو ڈریس دینے کا آئیڈیا ایان کا ہی تھا، لیکن ہادیہ کے لیے نہ جانے کیوں اس نے خود ہی کلر اور ڈریس چوز کیا تھا۔ ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں، ایمن نے چہک کر کہا۔ ہادیہ نے ایک نظر ایان کو دیکھا جو بنا پلکیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک 3 پیس میں وہ جچ رہا تھا۔ ہادیہ کے دیکھنے پر ایان نے اپنی نظروں کا رخ پھیرا۔ اگر تم لوگوں کا ملنا ملانا ختم ہو جائے تو باہر آ جانا، ایان کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایمن ہادیہ کو اپنے ساتھ لیے اس کے پیچھے ہی فلیٹ سے باہر آئی تھی۔ پارٹی کا اہتمام ایک مہنگے بینکویٹ ہال میں کیا گیا تھا۔ ہال میں موجود سبھی مہمانوں نے ایک ساتھ ہال میں داخل ہونے والے ان 3 نفوس کو دیکھا تھا۔ ارے یہ وہی ہے نا جس کو بنا انٹرویو کے رکھ لیا گیا تھا؟ ایک لڑکی نے سرگوشی کی۔ ایان کے قدم تھمے اور موبائل نکال کر اسکرولنگ کرنے لگا۔ ہاں لگتا ہے اس کا کوئی چکر چل رہا ہے، دوسری لڑکی نے بولا۔ سر بھی تو دیکھ کتنے ہینڈسم ہیں، ان کا فدا ہونا تو بنتا ہے۔ میں تو بےتاب بیٹھی ہوں کہ ایک نظر مجھ پر ڈالیں، پہلی لڑکی بولی۔ ایسا پیسے والا اور ہینڈسم لڑکا ہمیں کہاں سے ملنے والا ہے؟ دوسری لڑکی نے کہا۔ اسے دیکھ لو، ایک ہی دن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہمارے کپڑے دیکھو اور اس میڈم کے کپڑے دیکھو، پتہ چلا ہے کہ ہمارے لیے جو شاپنگ کی گئی ہے وہ مینیجر نے کی ہے اور اس لڑکی کے لیے خاص سی ای او نے کی ہے۔ وہ لڑکی بول تو سرگوشیانہ انداز میں رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے کھڑا ایان اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ ایان کے موبائل پر گرفت مضبوط ہوئی اور اس نے پلٹ کر اپنی بہن اور اس کے ساتھ کھڑی ہادیہ کو دیکھا جو کہ سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کو اپنی نوکری پیاری نہیں ہے۔ ایان کی آواز پر ان دونوں لڑکیوں نے چونک کر ایان کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ نہیں سوری سر، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، وہ لڑکی فوراً بولی۔ پارٹی انجوائے کرنے آئی ہو، پارٹی انجوائے کرو، کل آ کر مجھے میرے آفس میں ملنا تم دونوں، وہ کہتا اپنے باپ کی طرف بڑھا۔ ماما بابا ان سے ملیں، یہ میری دوست ہے ہادیہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس نے کل ہی ہماری کمپنی بھی جوائن کی ہے، ایمن نے چہک کر کہا۔ ایمن کی ماں نے ایک نظر ہادیہ کو دیکھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم دکھنے والی لڑکی انہیں بہت پیاری لگی تھی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری ہے تمہاری دوست، انہوں نے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ السلام علیکم ماما پاپا، ایان نے وہاں کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، فرید صاحب اور ایمن کی ماں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باقی ورکرز کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاؤ، ایان نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ ایمن نے بتایا کہ ہادیہ اس کی دوست ہے تو یہ ایمن کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ ایمن کی ماں نے سختی سے ٹوکا تو ایان اپنا سر جھکا گیا تھا۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا ماما، آپ کا جو بھی مطلب تھا، لیکن ہم نے آپ کی تربیت ایسی بالکل نہیں کی بیٹا کہ آپ کسی لڑکی سے سخت لہجے میں بات کریں۔ ایمن کی ماں نے نرمی سے کہتے ایان کے کوٹ کے بٹن کو درست کیا۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہادیہ اور ایمن وہاں سے چلی گئی تھیں جبکہ ایان اپنے بابا کے ساتھ دوسرے مہمانوں سے ملنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہادیہ جلدی واپس چلی گئی تھی۔ زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جاتی اور شام میں آفس
اور شام میں بھی وہ ایمن کے ساتھ ہی آفس میں کام کیا کرتی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اب تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ فلیٹ میں بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے کوئی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ ایان نے اس کے فلیٹ میں کیمرے لگوائے ہیں، وہ اس کے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اس وقت ایان اپنے موبائل میں ہادیہ کے گھر کی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ مسکراہٹ کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آج گھر پر تھی۔ ایان رش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہادیہ کے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ مسلسل دروازہ بجانے پر بھی ہادیہ نے دروازہ نہ کھولا۔ ایان نے اپنے موبائل میں ریکارڈنگ چیک کی تو ہادیہ لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی۔ ایان کی کار کی چابیوں کے ساتھ ہادیہ کے فلیٹ کی ایک ایکسٹرا چابی بھی تھی۔ ایان نے فوراً گھر کا دروازہ کھولا اور فلیٹ میں داخل ہوا۔ وہ بھاگتا کچن میں گیا اور گیس بند کی، کھڑکیاں کھولیں اور پھر واپس ہادیہ کے پاس آیا۔ اسے اپنے باہوں میں بھرتا کمرے میں لے کر گیا اور کمرے کی کھڑکیاں دروازہ کھولتا اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے پاس بیٹھا۔ بہت لاپرواہ ہو تم، ایان نے منہ بسوڑ کر کہا۔ پورے گھر میں گیس کی بدبو اس حد تک پھیل چکی تھی کہ سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ گیلری میں آیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب کچھ نارمل ہوا تو وہ کھڑکی دروازے بند کرتا واپس کمرے میں آیا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ شرٹ کے کف فولڈ کرتا کچن میں گیا، ایک گلاس میں پانی بھرا اور واپس ہادیہ کے پاس آیا۔ ایان نے وہ پورا پانی کا گلاس ہادیہ کے منہ پر انڈیل دیا۔ ہادیہ فوراً اٹھ بیٹھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ہادیہ نے حیرت سے دیکھا تو اپنے کمرے میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ غلطی سے گیس کھلا چھوڑ کر نہانے چلی گئی تھی اور جب باہر آئی تو اچانک ہی اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہادیہ نے سامنے ایان کو دیکھا تو فوراً ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ شکر کرو تمہاری جان بچا لی، ورنہ تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو زندہ نہیں بچتی۔ بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ میں اندر کیسے آیا ہوں؟ ایان نے بدمزہ ہو کر کہا۔ ہادیہ نے اپنا سر جھکایا اور لب کاٹنے لگی۔ کتنی لاپرواہ ہو تم، ایان نے غصے سے کہا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سب؟ ہادیہ کے پوچھنے پر ایان کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا بہانہ بنائے۔ لوگوں کی بولتی بند کروا دینے والا ایان فرید شاہ اس لڑکی کے سامنے تو تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، بدبو آئی تھی مجھے۔ یہاں سامنے ایک اور ورکر رہتا ہے، اس سے ملنے آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے اتنا پاگل ہوں کہ تمہارے پل پل کی خبر رکھوں گا؟ ایان نے غصے سے کہا۔ نہیں سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ آج کے لیے، میں آپ کا یہ احسان نہیں اتار سکتی۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ چلتا ہوں، خیال رکھنا۔ ایان یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور پھر فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ ہادیہ نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے دل والے مقام پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس مغرور انسان کی وجہ سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ہادیہ نے حیرت سے خود سے سوال کیا اور پھر جھرجھری لیتی کھڑی ہوئی دروازہ بند کرتی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہادیہ پہلے میرے ساتھ گھر چلنا، اس کے بعد ہم آفس ساتھ میں چلیں گے، ایمن نے بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ گھر؟ نہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ شاید اس دن بھی آپ کے بھائی کو میرا آپ لوگوں کی فیملی کے ساتھ کھڑے رہنا اچھا نہیں لگا تھا، اور آفس میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ میں اپنے گھر ہی جاؤں۔ ہادیہ نے فوراً منع کیا تھا۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، ان کو لگتا ہے کہ ہر کوئی ان جیسا ہوتا ہے۔ خود تو میرے بھائی پر ڈورے ڈالتی پھرتی ہیں اور بات تمہاری کر رہی ہیں۔ اگنور کرو سب کو۔ مما تم سے ملنا چاہ رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں نے مما کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا اور اب ایک ہفتہ میرا تمہاری تعریفوں میں ختم ہو گیا۔ مما کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر تم میں ایسا خاص کیا ہے جو میں ہر وقت تمہاری تعریف کرتی رہتی ہوں، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ ایمن نے کہا تو ہادیہ مسکرائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے تمہارے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کب گزر گیا۔ ان چند دنوں میں ہی تم میری بہت خاص ہو گئی ہو۔ وہ اہمیت جو مجھے میرے اپنوں نے کبھی نہیں دی، وہ اہمیت مجھے تم سے ملی ہے۔ ہادیہ ایمن کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ تم پہلی لڑکی تھی جس نے پہلی دفعہ میرے بھائی سے پنگا لینے کی کوشش کی تھی، اسی لیے شاید مجھے تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگنے لگا۔ ایمن نے کہا تو دونوں ایک ساتھ ہنسی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر آئیں تو ایان پہلے ہی کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ہادیہ نے ایمن کا ہاتھ چھوڑا۔ اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ ہادیہ تمہیں کہا تو ہے کہ تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو۔
ایمن نے مصنوعی خفگی سے کہا، آج نہیں، کسی اور دن، جس دن تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی اس دن چلیں گے، فی الحال نہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ ہادیہ نے فوراً بہانہ بنایا تھا، جی نہیں، آپ ابھی چل رہی ہو، آپ نے صبح ہی مجھے بتایا تھا یہاں سے جانے کے بعد آپ سونے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ آج نہیں سونا، رات میں گھر جا کر ہی سونا، چلو اب۔ ایمن غصے سے ہادیہ کو کہا اور ہاتھ پکڑتی اپنے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ہادیہ کو بیک سائڈ سیٹ پر بٹھاتی خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چلیں بھائی، ایمن نے کہہ کر ایان کو دیکھا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں، آگے آ کر بیٹھو۔ ایان نے غصے سے کہا، بھائی ایڈجسٹ کر لیں۔ ایمن نے رونی صورت بنا کر کہا۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف بڑھائی۔ ایمن پورے راستے بولتی آئی تھی اور ہادیہ بھی مسلسل اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ اگر آپ دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو دیکھ لیں، پچھلے 15 منٹ سے ہم لوگ گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ ایان کی کرخت آواز گاڑی میں گونجی تو دونوں فوراً باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم، ایمن نے باآواز سے بلند سلام کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے فرید شاہ اور مسز فرید نے ایک ساتھ ایمن اور ہادیہ کو دیکھا۔ ارے آؤ بچے، آؤ آؤ، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، مسز فرید نے کھڑے ہوتے کہا۔ پہلے ایمن کو پھر ہادیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں تو پچھلے کئی دنوں سے بول رہی تھی کہ ایمن تمہیں گھر لے کر آئے، لیکن نہ جانے کیوں تم ہمارے گھر آنے کے لیے راضی نہیں ہوتی ہو، مسز فرید نے کہا۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس تھوڑا مصروف رہتی ہوں، یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے پھر آفس جانا، آپ سمجھ سکتی ہیں کافی ٹف روٹین ہے، اور پھر گھر آ کر واپس پڑھنا بھی، اسی وجہ سے میں یہاں آ نہیں سکی تھی۔ ہادیہ نے سر جھکا کر جواب دیا۔ کس کی بیٹی ہو تم، تمہیں پتہ ہے؟ تم مجھے کسی کی جھلک نظر آتی ہے، مسز فرید نے ہادیہ کو اپنے ساتھ لیے صوفے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ فرید شاہ نے حیرت سے ہادیہ کو دیکھا اور پھر کچھ سوچنے لگے۔ میں عالم خان زادہ کی بیٹی ہوں، یہی چچا کے گھر رہتی تھی، کچھ مسئلے مسائل کی وجہ سے ابھی فلیٹ میں رہ رہی ہوں۔ اپنے چچا اور اپنے باپ کا ذکر کرتے وقت ہادیہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ عالم خان زادہ؟ کیا تمہاری مما کا نام الشبہ عالم تھا؟ مسز فرید نے پوچھا تو ہادیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ جی، آپ کو کیسے معلوم؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں بھی کہوں کہ تم اتنی دیکھی دیکھی کیوں لگ رہی ہو، تمہیں معلوم ہے تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو، مسز فرید نے کہا تو ہادیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ ایمن نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ مما؟ آپ ہادیہ کی مما کو کیسے جانتی ہیں؟ آپ تو کبھی ان سے ملی بھی نہیں، ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ ہادیہ کی مما اور ہم لوگ بیسٹ فرینڈز تھے، مسز فرید نے مسکرا کر کہا۔ ہیں نہیں آنٹی، تھے، مما اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہادیہ کی روندھی ہوئی آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ مسز فرید کو ایک جھٹکا لگا اور انہوں نے حیرت سے ہادیہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ مسز فرید کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آخر کتنا چاہتی تھی وہ الشبہ کو، بچپن سے لے کر آج تک وہ ان کے ساتھ ہی تو تھی۔ الشبہ اگر ظاہری طور پر اس کے ساتھ نہ تھی تو وہ بچپن کی تصویریں، ڈائری اور پرانی یادوں کے سہارے ہی الشبہ کو یاد کر لیا کرتی تھی۔ بابا کو بزنس میں نقصان ہوا تھا، جس کی وجہ سے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ مما بیمار رہنے لگی تھی اور ہمیں مما کی بیماری کے بارے میں بہت لیٹ پتہ چلا، جب وہ لاسٹ اسٹیج پر تھی۔ مما کو بلڈ کینسر تھا۔ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایمن کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ مسز فرید کے آنسو گال بھگو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ مجھے امید نہیں تھی تہمینہ اور نبیل احمد ایسا کریں گے، مسز فرید نے ہادیہ کے چچا چچی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ لوگ بھی تھک چکے ہیں، آخر کب تک وہ میرا خرچ اٹھاتے؟ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، اگر وہ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالتے تو آج میں اپنے پاؤں پر نہ کھڑی ہوتی۔ ہادیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، ہر بات کو پازیٹیو لے جایا کرتی ہو، مسز فرید نے کہا۔ ہادیہ مسکرائی۔ آؤ تمہیں تمہاری مما دکھاتی ہوں، مسز فرید نے کہا تو ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایمن جاؤ، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، اور آپ ذرا اپنے بیٹے کو انفارم کر دیجیے گا ہادیہ آج آفس نہیں آنے والی۔ مسز فرید نے فرید شاہ کو خاموش دیکھ کر کہا۔ نہیں آنٹی، میں چلی جاؤں گی شام تک۔ ہادیہ فوراً بولی۔ نہیں، آج کا دن تو تم ہمارے ساتھ گزارو گی، مسز فرید نے کہا تو ہادیہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ہادیہ کو اپنے ساتھ لی اپنے کمرے میں گئی۔ نہ جانے کتنی ہی ٹیپ ریکارڈنگز، کیمرے، ڈائریاں، تصویریں نکال کر انہوں نے ہادیہ کے سامنے پھیلا دی تھیں۔ ہادیہ اپنی ماں کی ایک ایک تصویر کو دیکھتی، چومتی اور رونے لگی۔ مسز فرید نے ہادیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ تمہاری مما نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے، دنیا میں آنا اور جانا ہمارا مقرر ہے،
تم مجھے بھی اپنی ماں سمجھ سکتی ہو۔ تمہیں معلوم ہے جب میں اور الشبا ساتھ ہوا کرتے تھے تو ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری اولاد کو اپنا سمجھے گی اور میں اس کی اولاد کو اپنا، اور ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی دنیا سے پہلے چلا جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی اولاد کو اپنا سمجھ کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور دیکھو کتنا حسین اتفاق ہے کہ آج وہ وعدہ پورا کرنے کی باری میری ہے۔ مسز فرید نے ہادیہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا، میری مما بہت خوبصورت ہیں، دیکھیں نا ان کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے۔ میں نے بیماری میں بھی اپنی ماں کو روتے نہیں دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی، اور آج وہ مجھ سے بہت دور ہیں، اتنا دور کہ میں انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنی ماں کی تصویر کو چومتی بولی، اگر تم مجھے اپنی ماں مانو تو میں بھی تمہاری ماں ہی ہوں۔ بچپن کا ایک ایک لمحہ اسکول میں گزارا، مسز فرید نے کہہ کر الشبا کی تصویر پکڑی اور پھر خود بھی رونے لگی۔ بچپن کا ایک ایک لمحہ اسکول میں گزارا گیا، ایک ایک پل ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ نہ جانے رات کتنی دیر تک وہ ہادیہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ آنٹی بہت دیر ہو گئی، اب مجھے گھر چلنا چاہیے۔ وہ اپنی ماں کی چند تصویریں اٹھاتی بولی، بالکل بھی نہیں، تصویریں واپس رکھو، میں تمہیں یہ تصویریں نہیں دے سکتی۔ میں نے الشبا سے وعدہ کیا تھا یہ تصویریں ہمیشہ میں اپنے پاس رکھوں گی۔ مسز فرید نے ہادیہ کو ٹوکا۔ ہادیہ نے رونی صورت بنا کر ان تصویروں کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، واپس رونا شروع نہ کر دینا، تم رکھ سکتی ہو، مسز فرید نے کہا تو ہادیہ خوشی سے ان کی تصویروں کو سینے سے لگا گئی، لیکن ایک شرط پر، مسز فرید نے کہا تو ہادیہ کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کون سی شرط؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم یہیں رہو گی، میں چاہتی ہوں میں نے الشبا سے جو وعدہ کیا وہ پورا کروں۔ مسز فرید نے آس بھری نظروں سے ہادیہ کی طرف دیکھا۔ ہادیہ ان تصویروں کو دیکھتی الجھی۔ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو ایمن چہک اٹھی، واو، چلو چلو تمہیں میں تمہارا روم دکھاتی ہوں، کل تمہارا سامان بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ ایمن نے ہادیہ کے بولنے کو موقع بھی نہ دیا اور اسے گھسیٹتے اپنے ساتھ کمرے سے لے کر نکل گئی تھی۔ وہ کب سے ایسی چیز کا تو انتظار کر رہی تھی کہ کب ایمن کو اجازت ملے اور وہ ہادیہ کو اپنا کمرہ دکھائے۔ آپ بہت خاموش ہیں، کیا آپ کو ہادیہ کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ مسز فرید نے پوچھا تو فرید صاحب ہوش میں آئے تھے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اسے حقیقت کیوں نہیں بتائی؟ فرید شاہ نے کہا تو مسز فرید نے ایک سرد آہ بھری۔ میں اس کو کبھی سچ بتانا بھی نہیں چاہتی، جو ہوا سو ہو گیا، میں ہادیہ کو دور ہونے نہیں دوں گی۔ الشبا سے کیے وعدے مجھے یاد ہیں، مسز فرید نے الشبا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ الشبا کو تمہاری خوشی عزیز تھی، اسی لیے اس نے تمہیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم دونوں محبت کرتے تھے۔ میں نے بھی سچے دل سے تمہیں اپنایا ہے، اور یقین کرو جتنی محبت مجھے الشبا سے تھی اس سے کہیں زیادہ محبت اب مجھے تم سے ہے، لیکن الشبا کی جگہ کو میرے دل میں تھی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور سن کر تکلیف ہوئی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، فرید شاہ نے کہا تو مسز فرید نے قرب سے آنکھیں بھیجی تھی۔ کاش وہ مجھے ایک دفعہ بتا دیتی تو میں آپ دونوں کے درمیان کبھی نہ آتی۔ اس نے میری محبت کو مکمل کرنے کے لیے خود کی محبت کو قربان کر دیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اپنی دوست بہت زیادہ عزیز تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم دونوں کے بیچ میں کوئی خلش ہو، اسی لیے اس نے سچ کو چھپایا۔ بس کر دیں، اس بات کا ذکر کر کے مجھے تکلیف نہ دیں۔ کاش آپ نے یہ بات مجھے شادی سے پہلے بتا دی ہوتی تو میں ہرگز اپنی دوست کی خوشیاں نہ کھاتی۔ وہ فرید صاحب کی بات کاٹتی ہوئی بولی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے فاریہ، یہ تمہارا نصیب تھا، اس کا نہیں۔ فرید صاحب نے انہیں سختی سے ٹوکا۔ اور رہی بات ہادیہ کو خود سے دور کرنے کی، تو اب میں خود بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہم سے دور ہو۔ ہادیہ سے بات کرنا، ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ فرید صاحب نے فاریہ کے دل کی بات کر دی تھی۔ فی الحال بچی آج ہی گھر آئی ہے، جلد ہی اس سے بات کروں گی۔ مسز فرید نے تصویروں اور ڈائری کو ایک ڈبے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑا ایان ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ ہادیہ اس کے نصیب کی ہے، لیکن اپنے باپ کی محبت نہ ملنے پر وہ تھوڑا سا رنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایان کا اس دن کے بعد سے ہادیہ کا سامنا نہ ہوا تھا۔ مسز فرید نے ہادیہ کو آفس جانے نہیں دیا تھا، وہ بس اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی، یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے واپس گھر۔ جو ایمن کو اہمیت ملتی بالکل اسی طرح ہادیہ کو اب گھر میں اہمیت ملتی تھی۔ ایان رات گئے گھر آتا اور صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ السلام علیکم، ایان نے لان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہادیہ جو آڑی ترچھی بالوں کھولے ایمن کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، فوراً اٹھ کر بیٹھی اور سر پر دوپٹہ لیا۔
مسز فرید مسکرائیں اور ایان کو دیکھا جو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا بیٹا، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ مسز فرید نے پوچھا۔ جی مما، بس کافی دنوں سے آفس کا کام کا برڈن بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے مصروف تھا۔ آئی تھنک آئی نیڈ سم ریسٹ۔ اب میں کچھ دنوں کی چھٹیوں پر جانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے پلیز جلدی کریں۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا مسز فرید نہ سمجھی تھی، لیکن ایان نے آنکھوں سے ہادیہ کی طرف اشارہ کیا تو مسز فرید مسکرائیں۔ بہت شرارتی ہو گئے ہو تم، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، جاؤ جا کر گھر میں ہی آرام کرو۔ وہ اسے ٹوکتی بولی۔ مما ایسے کیسے، میں اکیلا آرام کر لوں؟ آرام کروانے والی بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ نے جو کرنا ہے پلیز جلدی کریں، میں پرسوں کی ٹکٹ بک کروا رہا ہوں، ہنی مون پر پیرس جاؤں گا۔ وہ کہہ کر کار کی چابی کو اپنی انگلیوں میں گھماتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہادیہ اور ایمن کو تو اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ ہادیہ اور ایمن نے اپنے کاندھے اچکائے اور واپس سے پڑھنے لگی تھی۔ ایمن جاؤ اپنے بھائی کو کھانا دے کر آؤ، فاریہ بیگم نے ہادیہ بات کرنے کا سوچ کر کہا۔ اماں آنٹی دے دیں گی نا، میں پڑھ رہی ہوں، ایمن نے کہا۔ ایمن، مسز فرید نے تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو فوراً اٹھ گئی تھی اور فوراً گھر کی جانب بھاگی۔ مسز فرید نیچے گھاس پری ہادیہ کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ارے آپ نیچے کیوں بیٹھ رہی ہیں، آپ اوپر بیٹھے نا، ہادیہ نے فوراً ہی کہا۔ مسز فرید مسکرائیں اور ہادیہ کا ہاتھ چوم لیا۔ میں جانتی ہوں یہ بہت جلدی ہے اور تم شاید یہ بات ایکسیپٹ بھی نہ کر سکو، لیکن تمہارے دل میں جو ہوگا تم وہی بتانا اور وہی کرنا۔ مسز فرید نے بات شروع کی تو ہادیہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہادیہ، ماضی میں کچھ ایسے معاملات گزرے ہیں جن کی وجہ سے الشبا کے لیے میرے دل میں اور میرے لیے الشبا کے دل میں بدگمانی ہو گئی تھی۔ ان بدگمانی کو ختم کرنے کا وقت ہی نہ ملا اور آج دیکھو میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو۔ تم الشبا کی ایک آخری نشانی ہو جسے میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ مسز فرید نے کہا تو ہادیہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا کہ آخر ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا۔ میں چاہتی ہوں تم ایان سے نکاح کر لو، نہ صرف میں بلکہ تمہارے انکل بھی یہی چاہتے ہیں، مسز فرید نے کہا تو ہادیہ نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کیا آپ مجھ پر یہ اپنے کیے جانے والے احسان کی وجہ سے مجھے کہہ رہی ہیں؟ ہادیہ نے افسوس سے کہا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، اتنا سمجھ لو کہ تمہیں تمہارے حق کی اہمیت، محبت اور جگہ ملی ہے، اور ایان سے نکاح کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا۔ سوچ لو، وقت لو، پھر جو تم فیصلہ کرو گی وہی میرا اور فرید کا فیصلہ ہوگا۔ ایان نہ پہلے کچھ بولا تھا اور نہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بولے گا، مسز فرید نے محبت سے کہا اور ہادیہ کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ہادیہ آنکھوں میں آنسو لیے مسز فرید کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پھر اپنی کتابیں سمیٹتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ ایان جو اپنی ماں کو بلانے کے لیے آیا تھا، ہادیہ کی باتوں سے اس کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے انکار کرنے والی ہے، اسی لیے وہ کچھ سوچتا رات کا انتظار کرنے لگا اور پھر کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، ہادیہ مسلسل بس مسز فرید کی باتوں کو ہی سوچ رہی تھی۔ ہادیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موندیں تو آنکھوں کے سامنے ایان کا چہرہ لہرایا اور اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ نہیں، اتنا کھڑوس ہے وہ اور کتنا مغرور، اس کے لیے لڑکیاں وہ ہیں جو صرف اس کے آگے پیچھے گھوم کر پیسوں کا گھمنڈ، اف، اور نہ اس کو بات کرنے کی تمیز ہے۔ اس انسان سے نرمی اور محبت کی امید رکھنا میں تو اس شادی کے لیے انکار۔ اچھا تو تم میری محبت اور نرمی دیکھنا چاہتی ہو؟ ابھی ہادیہ کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ کمرے میں ایان کی آواز گونجی۔ ہادیہ کی چلتی زبان کو بریک لگی اور اس نے حیرت سے دروازے پر کھڑے ایان کو دیکھا جو نہ جانے کب سے کھڑا ہادیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ فوراً بولتی کھڑی ہوئی تھی اور اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ نہیں، میں تمہیں اپنی محبت اور نرمی دکھا دیتا ہوں۔ ایان کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے چہرے کو دیکھتا قدم قدم اس کو قریب آ رہا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ سمجھیں، وہ فوراً بولی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم بھی سمجھو، ایان نے کہہ کر ہادیہ کی کمر پر ہاتھ باندھے اور اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر گرا۔ ہادیہ خود کو ذرا آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ہادیہ کی مزاحمت مزید بڑھی تو ایان اسے بیڈ پر جاتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ہادیہ کے ہاتھ بیڈ پر پن کرتا وہ اس کے لبوں پر جھکا ہی تھا کہ ہادیہ نے آنکھیں میچ لیں۔ ہادیہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایان کو خود سے دور کر سکتی۔ نکاح سے پہلے میں اس سب کے حق میں نہیں،
بہتر یہی کہ تم میری محبت اور نرمی نکاح کے بعد ہی دیکھو۔ رہی بات مغرور ہونے کی، تو میں دوسری لڑکیوں کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو ہرگز نہیں، ایان نے کہہ کر اس کی پیشانی پر انگلی سے ہٹ کی اور کھڑا ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ ہادیہ لمبے لمبے سانس لیتی ویسے ہی بیڈ پر لیٹی اس کے کلون کی خوشبو کے حصار میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہادیہ نے آنکھیں کھولیں اور کمرے میں دیکھا۔ دل ابھی بھی 400 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک کمرے میں مسز فرید داخل ہوئی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہادیہ؟ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ اتنی لال کیوں ہو رہی ہو تم؟ مسز فرید نے فکر مندی سے ہادیہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ کافی حد تک گرم ہو رہی تھی۔ ارے تم کو تو بہت زیادہ بخار ہے، فرید بھی شہر سے باہر گئے ہیں، ایک کام کرتی ہوں، ایان کو کہتی ہوں وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ مسز فرید نے فکر مندی سے بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ نہیں نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ، وہ ایان کے نام پر فوراً بولی تھی۔ مسز فرید نے حیرت سے ہادیہ کو دیکھا اور پھر ہادیہ کے پاس آ کر بیٹھی۔ دیکھو تم اس رشتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نکاح کر لوں گی۔ مسز فرید کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ہادیہ فوراً بولی۔ مسز فرید کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیلے تھے۔ کیا تم یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر رہی ہو؟ وہ خوشی سے بولی۔ جی میں یہ سوچ سمجھ کر ہی کر رہی ہوں۔ ہادیہ نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر کے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج ہی تمہارے انکل سے بات کرتی ہوں، تم پریشان نہیں ہونا، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ محبت اور خوشی سے اس کی پیشانی چوم کر کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئیں۔ ہادیہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ ان کی خوشی ان کے لہجے اور چہرے سے بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ ہادیہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور تھوڑی دیر پہلے کا سوچ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی تھی۔ بے شرم، ہادیہ بڑبڑائی، لیکن اس بار اس کی بڑبڑاہٹ اس نے بھی نہیں سنی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایان واپس اس کے کمرے میں نہ آ جائے۔ شاہ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ انتظار تھا تو بس ایان کا، وہ تو کب سے نکاح قبول کر چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک خواہش کہ کاش اس کے ماں باپ بھی اس موقع پر ہوتے، اور دل میں ایک ڈر کہ نہ جانے وہ شخص اپنے کیا رنگ دکھانے والا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے وجیح چہرے کے ساتھ شاندار پرسنالٹی لیے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مغرور چال چلتا ہادیہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ فوٹو سیشن ہوا، مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا اور کچھ رسم و رواج کے بعد ہادیہ کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ ایمن نے اس موقع کا فائدہ خوب اٹھایا تھا اور اپنے بھائی کو لوٹا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہادیہ سامنے ہی گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور بغور اس کو دیکھنے لگا۔ لال کلر کے جوڑے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور ہادیہ کا ہاتھ تھاما۔ ہادیہ کا ہاتھ گھبراہٹ کے باعث کانپ رہا تھا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو ہادیہ، وہ نرمی اور محبت سے کہتا۔ اس کی انگلیاں سہلانے لگا تھا۔ تم نے میری محبت اور نرمی دیکھنی تھی نا، وہ ہادیہ کی بات کاٹتا بولا۔ ہادیہ نے زور سے آنکھیں بھیج لی۔ ایان مسکرایا۔ وہ نرمی سے ہادیہ کو بیڈ پر لٹاتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ نرمی سے اس کے جسم سے جولری کے وزن سے آزاد کرواتا اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ ہادیہ گھبراؤ نہیں، اگر میری محبت دیکھنی ہے تو آج نرمی کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ آج میری محبت دیکھ لو، پھر نرمی دیکھ لینا۔ وہ ہادیہ کی گردن پر انگلیاں چلاتا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں کی نمی کو پینے لگا۔ ہادیہ کی گرفت ایان کے کالر پر مضبوط ہوئی تھی۔ ایان اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا، اس کے جسم کی رعنائیوں کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنے لگا تھا، اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا۔ وہ دونوں پر کمفرٹر اوڑھ گیا۔ گردن کو لمس سے مہکانے کے بعد وہ اس کے چہرے کے مقابل آیا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ بیتتی رات کے ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں رنگتی مکمل طور پر ایان شاہ کی ہو گئی تھی۔ کمرے میں گونجتی معنی خیز سسکیاں ایان کو مزید مدہوش کر رہی تھی۔
وہ مدہوش ہوتا اپنی طاقت اس میں انڈیلنے لگا تھا۔ ہادیہ خود کو ایان کے حوالے کیے بس اب اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں ایان کی سرگوشیاں، ہادیہ کی سسکیاں اور ان دونوں کی گہری سانسوں پر رقص کرتی ان کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔